الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بنعمته الكبرى وبنصرته العظمى وبعسرته اليسرى وبشرف وزرف وكمال بلا زوال ثم نشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، رونق محفل علماء کرام اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مختصر وقت دیا گیا ہے تو میں بلا تمہید اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے امت محمدیہ کی تاریخ میں بڑے بڑے جرنیلوں کو دیکھا ہے۔ امت محمدیہ کی تاریخ کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے فاروق اعظم جیسے حکمران نظر آتے ہیں، مجھے خالد ابن ولید جیسے جرنیل اسلام نظر آتے ہیں، مجھے طارق بن زیاد جیسے نوجوان اندلس کے ساحلوں پر نظر آتے ہیں، مجھے محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار نظر آتے ہیں جنہوں نے سندھ کو باب الاسلام کا نام دیا تھا۔ لیکن جب آج میں اس امت پہ نظر ڈالتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس امت پہ زوال آ چکا ہو۔ تو میں نے اسباب جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ وجوہات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ امت زوال پذیر ہو چکی ہے۔ تو میرا آج کا موضوع ہے امت کے زوال کے اسباب۔ امت محمدیہ کوئی معمولی امت نہیں تھی، یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس اعلان کرتا ہے کنتم خیر امت، کہ لوگو تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو بہترین امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین امت، خیر امت ہونے کی 3 بنیادی دلیلیں ہیں: ایمان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب یہ تینوں دلیلیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو خیر امت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے زوال کی بنیادی وجہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے قرآن کو الماری کی زینت تو بنایا ہے مگر اسے اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو گلخانی کے لیے رکھا ہے مگر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو ختم اور بدعت اور رسومات کے لیے رکھا ہے مگر اس کے احکامات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو محض پڑھنے کی غرض سے رکھا ہے جو کہ اچھی بات ہے اور اس کا اجر بھی ہے، مگر جو حالات حاضر کا تقاضا ہے ہم نے قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ تو میری امت تھی، یہ تو میری قوم تھی، لیکن انہوں نے میرے قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا۔
اور قرآن مقدس کے بعد دوسرا نمبر جو ہمارے زوال کا سبب ہے وہ ہے احادیث رسول اللہ کا ترک کرنا۔ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، نبی کریم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اسوہ رسول کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا، اور سنت رسول کو چھوڑ دینے سے دین کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور سنت تب چھوٹتی ہے جب بندہ بدعات اور رسومات میں شامل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور تب قرآن بھی چھوٹتا جاتا ہے اور حدیث رسول اللہ بھی چھوٹتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری وجہ وہ ہے دنیا کی محبت میں پڑنا، آخرت سے غفلت ہو جانا، آخرت سے غافل ہو جانا، مال کی محبت میں پڑنا، اور مال کی محبت میں قرآن پہلے ارشاد فرما چکا ہے کہ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جی، کثرت مال نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن پہلے ارشاد کر چکا ہے الہاکم التکاثر، کثرت مال نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، لیکن آج یہ نوجوان مسلمان ہونے کا دعوے دار سنت کو چھوڑ چکا ہے، قرآن مقدس کو چھوڑ چکا ہے، بدعات اور رسومات میں پڑ چکا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار تمہارے خلاف ایک وقت میں ایسے آئیں گے جیسے دعوت پر آئے ہوں، اور آج اقوام متحدہ، امریکہ اور اس کی ناجائز ریاست اسرائیل اور سارے یہودی مل کر مسلمان ممالک کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، منصوبہ سازی کر رہے ہیں، اور مسلمان ممالک جیسے فلسطین اور افغانستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا بل انتم کثیر، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، اور آگے فرماتے ہیں وَلِيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت میں پڑ جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا۔ اس کے بعد چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے آج یہ امت زوال پذیر ہے وہ ہے آپس میں فرقہ بندی، آپس میں جھگڑے، اختلافات اور فرقہ واریات۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ جھگڑے نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، تم پست ہو جاؤ گے۔ پست ہونے سے مراد بزدل ہونا نہیں ہے، بلکہ پست ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا رعب و دبدبہ کم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت کم ہو جائے گی۔ اور میں دیکھتا ہوں وہ امت کے نوجوان تھے جو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہتے تھے، راتوں کو مصلی پہ رو کے اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور صبح ان کے ہیبت، رعب و دبدبے سے کیسر و کسرا کام جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے زوال کی وجہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ قرآن مقدس بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بیان کرتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ان بدعات سے نہیں روکتے تھے، وہ ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور نبی کریم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو بندہ تم میں سے کوئی بدعت کو کرتا ہوا دیکھے، کوئی بدعت دیکھے، کوئی برا کام دیکھے تو اس کا حق ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے، اگر اس پہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل میں اسے برا جانے، اور دل میں اسے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اور آج اگر کوئی منع کر دے، اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں مولویوں نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ بھئی دین اسلام کامل ہے، اب جو کوئی بھی اس میں رد و بدل کرے گا وہ شریعت نہیں کہلائے گا بلکہ وہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ قرآن نے، اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ امت محمدیہ والو جو میں نے تمہیں دین دیا ہے یہ کامل ہے، مکمل دین ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔
اور جو رد و بدل کرے گا، جو ہوگی رد و بدل وہ بدعت ہوگی، اور جو کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ اور حدیث رسول اللہ میں ہے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔